قرآن کی تلاوت کے بعد سستی اور نیند آتی ہے، اس سے بچنے کے لیے زردہ تمباکو منہ میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور تمباکو منہ میں نہ ہو تو نیند اور سستی بہت بڑھ جاتی ہے، تو ایسی مجبوری میں ہم کیا کریں؟ آپشن دیجئے یا آپشن بتائیے، ہاں یا نہ۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی ایک حلال کام میں حرام کام کے ذریعے نہیں کر سکتا ہوں، جیسے کہ میں حرام روزی کما کر زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں، زکوٰۃ حلال ہے، یہ حرام روزی کمانا، حرام طریقے سے کمانا حرام ہے، تو حرام کما کر حلال خرچ نہیں کر سکتا ہوں میں، کہ ایسا لوٹ کھسوٹ مار جوا شراب چلاتا ہوں اور اس کے پیسے سے زکوٰۃ صدقات خیرات دیتا ہوں، اس کا ثواب نہیں ملتا، کہ تو بنیاد اس کی بیس اس کا غلط ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جب میں کوئی عبادت کر رہا ہوں اور عبادت کا بیس غلط ہو تو عبادت کیسے قبول نہیں؟ تلاوت قرآن آپ کر رہے ہیں اور اس کا بیس غلط ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لوگ ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ تمباکو کھانا مکروہ ہے، سگریٹس میں اب اس میں جو تمباکو سے ریلیٹڈ اشیاء ہو سکتے ہیں، حقہ، بیڑی، گٹکا، XYZ سب ڈال دیجیے اس میں جو تمباکو سے ریلیٹڈ ہے اور منشیات نشے سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا مکروہ ہے، اب لہٰذا مکروہ ہے تو کھاتے رہو۔ اب وہ کھانے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہو پاتا، یہ بہت بری بات ہے۔ تو یاد رکھیے تمباکو کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ نہیں حرام نہیں، مکروہ ہے۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں بتائیے مجھے؟ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کبھی کبھار کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ اب مکروہ بول کے دن رات ہی کھا رہے نا، کبھی کبھار والے عمل کو بولتے ہیں مکروہ۔ مکروہ کے نام پر اتنا حلال ہوگا کہ اگر کھانا نہیں ملے تو چلتا۔ ایک بار ایک غیر مسلم جو ہے ایک مسلمان سے پوچھنے لگا، آپ لوگ بغیر کھائے پی کے روزہ رکھتے ہیں، مطلب روزہ جب رکھتے ہیں تو کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس ہم سحری میں کھا لیتے ہیں۔ تو ایک دوسرا مسلمان اٹھا اور کہا، ارے سحری میں کیا بولے، سحری میں کھانے نہیں بھی ملانا، خالی پینے میں مل گیا تو میں رکھ لیتا روزہ، بولے کھانا نہیں ملا چلتا، بولے میرا تو معاملہ ایسا ہے کہ بس پینے دے دو میرے کو، بولے میں روزہ رکھ لوں گا بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو تمباکو یاد رکھیے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مکروہ کا معنی ہوتا ہے جو کبھی کبھار کر لیا جائے، لیکن شریعت کی روح سے تمباکو حرام ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی چیز کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ آپ بولیں گے میں تو اتنا کھاتا ایک ٹائم میں پورا کھانے کے بدلے میں چکر نہیں آتے، پہلی بار کھایا تھا تو آئے چکر؟ جو بھی چیز کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ شراب کسی نے پی، معلوم چکر آتے پہلی بار، بعد میں وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر بھی گنگ تو ہوتا ہے لیکن عادی ہوتا ہے، کچھ حد تک اسٹیبل رہتا ہے، کچھ حد تک پی کے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، لیکن پہلی بار پی تو آئے چکر، حرام۔ کوئی بھی چیز کھانے سے آپ نے فرمایا اگر چکر آئے تو حرام۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق آپ کو بتایا گیا کچھ لوگ ہیں جو پتے کھاتے ہیں، جو زبان میں دبا کے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پتے کھاتے ہیں، منہ میں دبا کے رکھتے ہیں، ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، تو وہ پتے منہ میں دبانے پر سوال کیا گیا تو کہا وہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اس سے نشہ آتا ہے، اس کے بغیر آدمی اس سے ہمت کے کام نہیں کر پاتا ہے، سستی آتی ہے، وہ نہ کھائے تو پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تمباکو بھی پتا ہے اسی قسم کا، ایک تمباکو پتا سوکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی ایسی چیز جس سے نشہ چڑھے وہ حرام ہے، اور تمباکو سے نشہ آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں بلا کسی دو رائے کی۔ مکروہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ مکروہ کا شریعت میں کیا معنی ہے؟ مکروہ کا معنی شریعت میں معنی ہوتا ہے ڈبل حرام۔ آپ بولیں گے یہ تو نہیں بات سنی ہم نے، میں بتاتا ہوں آپ کو، قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے، 23 سے شروع ہوا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، کنجوسی نہ کرنا، بیجا خرچ نہ کرنا، اولاد تو قتل نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا، اور پورے سے لسٹ آتی گئی حرام چیزوں کی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 38 میں فرمایا یہ تمام تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے، قتل کرنا مکروہ، بچوں کو مارنا مکروہ، شرک کرنا مکروہ۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام گناہ جو تیرے رب گنا چکا ہے عند ربک مکروہ، تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے۔ تو مکروہ کا معنی کیا ہوا؟ ڈبل حرام، اس کی حرمت اور اس کے بعد اللہ کو نفرت ہے اس سے، تو اس لیے وہ مکروہ کہلاتا ہے۔ اچھا عام زبانے میں مکروہ بولیے، اچھا میں پوچھتا ہوں مکروہ کس کے لیے؟ عام زبان میں چل نہیں وہ ہم مکروہ نہیں مانتے شریعت کا، یہ فقہ کا مکروہ ہے جو کبھی کبھار کر لیے تو چلتا، ٹھیک ہے۔ تو مکروہ کس کے لیے مجھے بتائیے، کراہت کس کو آتی ہے اس سے؟ مجھے، ان کو، آپ کو، کس کو مکروہ ہے؟ اللہ کو کراہت آتی ہے نا، تو رب کو جس سے کراہت آئے جس چیز سے وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ایک بار بھی جائز نہیں ہو سکتی پھر تو، سوائے مجبوری کی حالت میں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ درست نہیں۔ اس پر جسمانی صحت کو نقصان، جتنے لوگ ایکسیڈنٹس اور بیماریوں میں نہیں مرتے ہر سال، اتنے لوگ تمباکو کھانے سے دنیا میں مرتے۔ ایک طرف تمباکو کھانے والوں کی موت اور ایک طرف تمام کی، اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں معلوم۔ صرف تمباکو کھانے سے موت، کینسر، گلوں کے کینسر سے ہی کروڑوں لوگ مرتے ہیں دنیا میں۔
بلکہ سب سے زیادہ اموات کے لیے دنیا میں آج تک کی کوئی چیز ذمہ دار ہوئی تو وہ تمباکو ہے۔ شراب سے تو اچانک مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورے مر جاتا ہوش کھو کے، تمباکو سے دھیرے دھیرے اور ہزاروں کروڑ لوگ مرتے ہیں، معلوم آپ کو؟ ہندوستان کے اندر 10 ملین سے زیادہ لوگ صرف تمباکو ٹوبیکو کینسر، اس سے جو گال کے کینسر ہو گئے، زبان پہ ہو گئے، گلے میں ہو گئے، اس سے پریشان ہیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں، پورے دنیا میں کتنی پی جاتی ہے تمباکو، بہت سخت چیز ہے۔ دوسرا، اس سے انسانی جسم جو اللہ رب العزت نے صحیح سالم پیدا کیا، قوت اور توانائی دی، جس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت، دینی کام اور دیگر مومنوں کی مدد، مصیبتوں میں ان کے سہارا، ان کے لیے کما کے خرچ کرنا ہی کر سکتا ہے، وہ جسم کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ شخص جو تمباکو کا عادی، اگر اس کو بولیے فلاں کام کرنا ہے، وہ پہلے تمباکو کہیں گا تو کام ہوگا، ورنہ وہ نہیں کر سکتا۔ فلاں چیز پڑھنا ہے، وہ بولیں گا سنانا میرے کو یاد ہی نہیں ہو رہا اس لیے کہ تمباکو نہیں کھانا۔ اندازہ لگائی وہ چیز جو آپ کو اتنا لاچار کر دے رہی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیشاب پیخانہ خود سے کرتا ہے نا، آٹومیٹک کر دیتا ہے، والدین بدلتے ہیں، ارے پیشاب کر دیا، ارے پیخانہ کر دیا۔ اندازہ لگائی تمباکو کھانے والے کو تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہاں کھاتا وہ جا کر جہاں کھانا منع اور حرام ہے۔ حمام میں جب تک کھائے نہیں تو اس کا کچھ ہوتا ہے کیا؟ اتنا لاغیری۔ اگر ایسے وقت میں اگر ایک مومن کو اپنے جسم کی ضرورت پڑ جائے کسی کی مدد کے لیے، کیا کریں گا وہ پہلے مدد کو نہیں بھاگیں گا، پان والے کی دکان کہاں ہے، اس لیے کہ تمباکو کھائے بعد مدد کو جاؤں گا میں اس کے بغیر جوش کہاں آنے والا ہے مجھ میں۔ پہلے جا کر ایک پوڑی ماریں گا وہ اور بولیں گا اب آ جاؤ، کون آتے ہیں، ارے وہ قصہ ہو گیا، وہ مار کے چلے گئے بھائی۔ اچھا چلے گئے کیا، میں ذرا لیٹ ہو گیا بس۔ اب آئندہ آنے سے پہلے بول کے آنا، 1 گھنٹہ پہلے سے 1 کلو کھا کے رکھوں گا، پھر بتاؤں گا میں کیا ہے، پھر دیکھنا میری شخصیت، میری حیثیت، میری طاقت کیا فائدے کا، جس چیز نے آپ کو اتنا قابو میں کر لیا کہ بلڈ پریشر اس کے بعد کنٹرول میں نہیں آتا ہے۔ پھر یاد رکھیے، پورا بلڈ پریشر سرکولیشن کنٹرول میں لاتا ہے، پورے ہاضمے کو آپ کے کنٹرول میں لے لیتا ہے اپنے وہ، اسی طرح پورا مائنڈ کو، آپ کے پورے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے وہ۔ 3 چیزیں جب انسان کی چلے گی، اس کو کوئی چیز پچتی نہیں ہے، وہ کوئی چیز سوچ نہیں سکتا، اور اس کا بلڈ سرکولیشن کنٹرول میں نہیں ہے، یہ آدمی اب اپنے آپ میں نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہو گیا ابھی خط۔ یہ حرام ہے، یاد رکھیے شریعت اعتبار سے۔ مکرو کہہ کر پتہ نہیں لوگوں نے کیوں چڑھاوا دیا اس کو، اتنا بڑھاوا دیا کہ جس کی حد نہیں۔ اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے خود بولنے والے کھاتے ہیں تو اس لیے اب کیسا حرام بولیں گے۔ دیکھیے ہم کھاتے ہیں، آپ بولیے ہم سے غلط ہو رہا، لیکن امت کو کم از کم گمراہی مت ڈالیے مکرو بول کر۔ مکرو کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھار فقہی اصطلاح میں کر لیا جائے، شرعی اصطلاح میں ڈبل حرام کو مکرو کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے تمباکو کھا کر، بلکہ عام حالت میں بھی آپ کوئی عبادت مت کیجیے تمباکو کھا کر۔ سکھ ایک قوم ہوتی ہے، ان کے پاس تمباکو حرام ہے، تو کم از کم وہ جب گرودوارے میں جاتے ہیں نا، تمباکو باہر رکھ کے جاتے ہیں۔ مسلمان کو تو یہ حال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا تو اندر تمباکو مارتا ہو، معتکف تمباکو کھا رہا ہے، عبادت قبول ہوں گی؟ اور مسجد میں رہتے ہیں اور اوپر چھتوں بیٹھ کے بیڑیاں پیتے ہیں اس کی۔ حماموں کے اندر کبھی مسجد کی اجازت لگتا ہے، آگ وگ لگ گئی اندر، آدمی جا رہا فائر ایکسٹنگوشر لے کر، ارے وہ حضرت ہے بولے اندر بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ 2 4 5 کے بعد ہی سب معاملہ آگے بڑھتا۔ آپ کہاں فائر ایکسٹنگوشر لے جا رہے ہو، واپس لے جاؤ، کہ تو میرے کو لگا آگ لگ گئی اندر، بھاگ رہا میں لے کے ہو، ارے آگ واگ نہیں لگی بھائی، وہ حضرت اندر ریگولر ہے ان کا معاملہ ہو۔ ایک تو پیخانے کی آپ ہاں اس میں کھانا کھا رہے، کوئی چیز کھانا پیخانے پینا حرام ہے نا، کتنی گندگی ہوتی ہے، جراثیم ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ٹوائلٹس گندے ہی ہوتے ہیں ہر جگہ۔ اور دیکھیے آپ وہاں کھا پی رہے تو جو چیز آپ کو اتنا لاغیر کر دے، میں کبھی نہیں سمجھتا ہوں مکروہ ہو سکتی سوائے حرام کے، اس لیے کہ اس نے تو پورا 100% کنٹرول لے لیا آپ کا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو لکھتے پڑھتے ہیں وہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مفتیان جو فتاوے دیتے ہیں نا، بغیر تمباکو کھا کے فتاوے نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پورا کمپلیٹ کنٹرول کرتا ہے وہ۔ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کے ذہن میں حوالے ہی نہیں آتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے ایگزامپل لیجیے، چائے کی جن کو عادت رہتی ہے وہ پریشان ہوتے بغیر چائے کے نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ سیدھے سے کوئی نشہ نہیں ہے لیکن اس کی طلب لگ جاتی ہے، لیکن یہ تو سیدھے سے نشہ ہے، اس کی طلب لگ جاتی ہے، تو یہ انسان کو لاغیر کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا، اور اس کی بنیاد پہ کیے گئے طاقت اور اعمال کبھی جائز کیسے ہوں گے؟ آپ یہ کھا کے اگر قرآن تلاوت کر سکتے تو کیا فائدہ پھر؟ ایسا تو کوئی انسان افیم کھا کر 2 دن قرآن پڑھے گا ایک ساتھ، ہوتے ہیں نا اسپورٹس پلیئر کھا لیتے ہیں زہر نہیں منشیات لیتے تاکہ زیادہ کھیل سکے، تو کیا بولتے ہیں ان پہ حل رکھتا نا، ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اور ان کو پھر بائک آؤٹ کیا جاتا۔ تو شریعت کیسی اجازت دیں گی کہ آپ یہ کام کر کے اس پہ کوئی عمل کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ درست ہو کسی بھی حال میں۔ بس میں آخری بس